بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد سفیان ارشد، آپ دیکھ رہے ہیں سفیان بھٹی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں نئی جو ہے پچھلے 3-4 گھنٹے کی نئی تازہ ترین خبریں، اہم خبریں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ناظرین، محسن نقوی خود ایک پاور ہاؤس ہے۔ سسٹم کو مضبوط کرنا اور بنیادی تبدیلی لانی ہے تو اس کا اصل فارم پارلیمنٹ ہے۔ خواجہ آصف، وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے حالیہ بیان پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے حالیہ بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر واقعی سسٹم کو مضبوط کرنا اور بنیادی تبدیلی لانی ہے تو اس کا آئینی اور حقیقی فارم پارلیمنٹ ہے، جہاں اس معاملے پر قانون سازی اور اصلاحات کی جا سکتی ہے۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ انہوں نے محسن نقوی کی جانب سے سسٹم کی قسم پرسی سے متعلق اظہار خیال سنا اور ذاتی طور پر وہ ان کے خیالات سے کم و بیش اتفاق کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی خود ایک پاور ہاؤس ہے، تاہم اگر نظام میں بنیادی تبدیلی مقصود ہے تو اس کے لیے پارلیمنٹ سے رجوع کرنا ہوگا، جس کے وہ خود بھی رکن ہے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ اس معاملے کو وفاقی کابینہ میں بھی زیر بحث لایا جا سکتا ہے تاکہ ادارے مضبوط ہوں اور اصلاحات آئینی عمل کے ذریعے آگے بڑھیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ملک کا نظام دہائیوں سے گروہی اور ذاتی مفادات کے تابع رہا ہے، جسے ان مفادات سے آزاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ریاستی ادارے مؤثر انداز میں کام کر سکیں۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ محسن نقوی پارلیمنٹ اور کابینہ کے اجلاسوں میں کبھی کبھار ہی شرکت کرتے ہیں، اس لیے پارلیمنٹ کو نظر انداز کر کے تاجر برادری کے سامنے اتنی اہم بات کرنا مطلوبہ اثر پیدا نہیں کرتا۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ محسن نقوی گزشتہ 3.5 سال سے نظام کے انتہائی طاقتور عہدوں پر فائز ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو اس دوران اصلاحات کے لیے عملی پیش رفت کر سکتے تھے، تاہم دیر آید درست آید۔ نقوی صاحب سسٹم کی تبدیلی کا آغاز نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے کریں۔ سسٹم میں تبدیلی کا آغاز اپنی وزارت سے کریں۔ صرف ہماری قابل احترام تاجر برادری ہی نہیں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ ناظرین، رانا ثناءاللہ کی محسن نقوی پر شدید تنقید۔ پہلے سسٹم سے فائدہ اٹھایا، اب اسی کو ناکام کہہ رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ محسن نقوی پر برس پڑے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے محسن نقوی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ زرداری صاحب کے دوسرے برخوردار کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم ختم ہو چکا ہے اور اب آگے چلنے کے قابل نہیں رہا، حالانکہ اس سسٹم میں انہوں نے 3.5 سال میں 30 سال کا سفر طے کیا۔ انتخابی مہم میں خطاب کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ او بھائی، اسی سسٹم میں تم کہاں سے چلے ہو اور کہاں پہنچے ہو؟ اب تمہیں پتہ چلا ہے کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا، اب تمہیں اس سسٹم کی خبر ہو رہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا پارلیمانی جمہوریہ نظام قائد اعظم نے ملک کو دیا اور یہ نظام عوام کی سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں قائم ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر شخص کو اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا کہ انتظامی یونٹوں سے
متعلق بات کرنا الگ معاملہ ہے، تاہم پارلیمانی جمہوری نظام پر سوال اٹھانا درست نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی معاملات آئینی اور جمہوری طریقہ کار کے تحت ہی آگے بڑھنے چاہیے اور ملکی نظام کو اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ غزہ سے انخلا پر اسرائیل میں سیاسی اختلافات، نیتن یاہو دباؤ میں آ گئے۔ معاہدے کے مطابق حماس ہتھیار ڈالے گی جبکہ اسرائیلی غزہ سے مرحلہ وار انخلا کرے گا اور انتظامی اختیارات ایک فلسطینی انتظامیہ کے حوالے کیے جائیں گے، تاہم اسرائیلی حکومت نے تاحال باضابطہ موقف نہیں دیا۔ ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار نے واضح کیا ہے کہ حماس کے مکمل اور حقیقی غیر مسلح ہونے تک غزہ سے انخلا نہیں کیا جائے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق انتخابات کے پیش نظر نیتن یاہو کو سیاسی بقا، اتحادیوں کی حمایت اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کے درمیان توازن قائم رکھنے کا چیلنج درپیش کیا گیا۔ پیٹرول، بجلی اور مہنگائی پر حکومت شدید تنقید کا نشانہ، جماعت اسلامیہ کا 7 اگست کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں، مہنگائی، بجلی، معیشت اور سیاسی صورتحال پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ 7 اگست کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ یہ پاکستان میں خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے مہنگا پیٹرول فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ ایکس ریفائنری قیمت کے لحاظ سے بھی پیٹرول مہنگا ہے۔ قیمتیں بڑھانے کا سلسلہ روزانہ جاری ہے، لیکن کمی کی جاتی ہے تو صرف چند پیسے کم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے پیٹرولیم لیوی کو ظلم اور جگہ ٹیکس قرار دیتے ہوئے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے روزمرہ استعمال کی اشیاء بھی مہنگی ہو جاتی ہے اور حکومت تمام بوجھ عام آدمی پر ڈال رہی ہے۔ دنیا بھر میں ایسے حالات میں معاشی ایمرجنسی نافذ کی جاتی ہے، جبکہ یہاں حکمراں ہر معاملے پر IMF پروگرام کا جواز پیش کرتے ہیں اور قوم کو مشکلات میں دھکیل رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ بجلی پیدا کرنے سے زیادہ بجلی نہ بنانے پر اخراجات کیے گئے، جس کے منفی اثرات عوام پر پڑ رہے ہیں۔ عوام کو متحدہ ہو کر فیصلہ کرنا ہوگا، اسی لیے 7 اگست کو ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ مسئلے کا حل مذاکرات میں ہے، اگرچہ فوری حل نظر نہیں آ رہا۔ کشمیر کے لوگ ہمارے اپنے ہیں، ثالثی کی بات کرنا غلط نہیں، تاہم افسوس ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت اور وفاقی حکومت نے مؤثر کردار ادا نہیں کیا۔ انہوں نے بلوچستان میں کوئلے کی کان کے حادثے میں مزدوروں کے ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں مزدوروں کے لیے حفاظتی اقدامات کا فقدان ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کی صورتحال بھی تشویشناک ہے۔ سیاسی معاملات پر انہوں نے کہا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے جا رہے، جبکہ سندھ میں بھی بلدیاتی انتخابات 4 مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اور غیر ضروری معاملات زیر بحث لائے جا رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمن نے دعویٰ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان نورہ کشتی جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے فارم 47 سے متعلق بیان پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ خود بھی فارم 47 کی پیداوار ہیں اور جب اقتدار میں حصہ کم ہوتا ہے تو شور مچایا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ منتخب نمائندوں کو اقتدار سنبھالنے دیا جائے تو نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ انسانوں کی منڈی لگانا آئینی راستہ نہیں، تمام سیاسی قوتوں نے مل کر نظام کو خراب کیا ہے۔ صرف بیانات سے مسائل کا حل نہیں ہوں گے بلکہ عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر حملہ منسوخ کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے
ایران پر بڑا حملہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے ایران پر حملہ منسوخ کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کی درخواست پر انہوں نے حملہ منسوخ کر دیا۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ حملے کی منسوخ فوری معاہدے سے مشروط ہے اور معاہدے میں آبنائے ہرمز فوری کھولنے کی تجویز شامل ہے۔ یہ صورت دیگر ایران دوسری جنگ عظیم جیسی تباہی کے لیے تیار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر تباہ کن کارروائی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران کی جوہری پروگرام کا خاتمہ بھی شرائط میں شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے دنیا کے مستقبل اور ایران کے بقا کے لیے حملہ مؤخر کیا ہے اور اسرائیل نے بھی حملہ مؤخر کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ محمد بن سلمان نے ٹرمپ کو فون کر کے ایران پر حملے کی مخالفت کر دی۔ انہوں نے لکھا، اس درخواست کی بنیاد پر میں نے دنیا کے مستقبل کے مفاد اور اسی طرح ایک کامیاب اور خوشحال ایران کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے حملہ منسوخ کرنے پر اتفاق کیا ہے، بشرطے کہ ہم تیزی سے ایک معاہدہ طے کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے، ریاست اسرائیل بھی اس عزم میں میرے ساتھ شامل ہے۔ سب لوگ کام شروع کریں اور اسے مکمل کر کے دکھائیں۔